الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق الله العلي العظيم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ذوق تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے اپنا بنا لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے میں کسی کو اختیار بھی نہیں ہے. وہ جسے چاہے اپنا بنائے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں سے دور بھگا دے. اس کی شان عجیب و غریب، اس کی حکمت عجیب و غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عجیب و غریب. ذرا آپ تصور کیجئے، ابھی ایک دن وہ تھا کہ میں اور آپ اور قاری صاحب کے ساتھ ایک قافلہ دیوبند سے آیا تھا. ہم اس مقام پر رات کے اندھیرے میں آئے تھے. یہاں سامنے ہم نے پہلی چند اینٹیں رکھی تھی اور بنیاد رکھ کر ہم لوگ چلے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے درمیان، میں کسی خاص ایک شخص کا نام نہیں لیتا، آپ سب کی محنتوں کے سہارے، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں پورا رمضان
چلچلاتی دھوپ میں، شعلے برساتی ہوئی گرمی میں، سخت پیاس کے عالم میں دروازہ دروازہ جا کر، چوکھٹ چوکھٹ پہنچ کر، ایک ایک کے گھر جا کر، ایک ایک ماں کے پاس، ایک ایک بزرگ کے پاس ٹیم بنا کر تنہا تنہا، اکیلے اکیلے دنوں کو محنت کی، رات کو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اب ہی ہلال عید نظر آیا، اور اس عید کے بعد ابھی 2 ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس مقام پر آپ کو کھڑا کر دیا کہ یہاں 2 کمرے، جن کے 2 دالان، ساتھ میں زینہ، قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ، یہ سامنے کی دیوار، یہ بالکل مکمل تیار، بھراؤ پڑا ہوا ہے، صرف اتنی دیر ہے کہ اس پر لینٹر پڑ جائے۔ بارش کے موسم میں بھی یہاں کلام اللہ کی تلاوت ہوتی رہے، سردی کے موسم میں بھی معصوم بچے سردی سے محفوظ رہیں، یہاں قیام کرنے کی بھی گنجائش موجود ہو۔ آج ہم اس منزل پر یہاں جمع ہوئے ہیں، کل ہم جمع ہوئے تھے پہلا پتھر رکھنے کے لیے، اور آج جمع ہوئے ہیں اس کی چھت کی تکمیل اور چھت کی تعمیر کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ برسہ برس گزر گئے، کتنی آنکھیں ڈبڈبائی ہوں گی اور کتنے دل کراہے ہوں گے، کتنے ہونٹ دعاؤں کے لیے حرکت میں آئے ہوں گے اور کتنی پلکیں گیلی ہوئی ہوں گی، کتنے دلوں میں جذبات مچلے ہوں گے، اور کتنے حضرات نے اپنے دامن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلائے ہوں گے، کتنی بوڑھی ماؤں نے جھولیاں پھیلا کر دعا کی ہوگی، اور کتنے بوڑھوں کے آنسو رخسار پہ برسے ہوں گے۔ تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا عطا کیا ہے کہ جس زمین پر آج سے لے کر کے نہیں معلوم کب تک، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی رہے گی، یہاں سے قرآن کے حافظ بھی اٹھیں گے، یہاں سے قرآن کے تلاوت کرنے والے معصوم بچے بھی اٹھیں گے، یہاں سے علم حدیث کا نور بھی جگمگائے گا، یہاں قرآن کے تفسیر کرنے والے بھی موجود ہوں گے، اور اس جگہ کی نسبت پر نہ جانے کتنے علماء دین اور علماء حقانی اور ربانی اس مقام پر آئیں گے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کب اعلان کیا جائے گا اس کی کبریائی کا، اس کی قدرت کا۔ یہ ہے وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آج کا دن اہل بلاسپور آپ کے لیے سجدہ شکر کا دن ہے، آج کا دن آپ کے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے، آج کا دن آپ کے لیے جشن چراغاں کا دن ہے، آج کا دن آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشانیاں جھکا دینے کا دن ہے، اس لیے کہ آج اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں ایک مدرسے کی تعمیر کر چکے ہیں، تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس طرح آپ خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے قریب کے ایک گاؤں میں ایک قاری زبیر صاحب کی دعوت پر میں حاضر ہوا، وہاں بھائی یونس اور ان کے کچھ ساتھی جمع تھے۔ اس کے بعد میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دل تک پہنچی، اور اس کے بعد پچھلا سال تھا، یہی مہینہ یا اسی کے آس پاس کے ایام تھے جب حج سے حاجی صاحب واپس لوٹے، تو ہم نے ان کے سامنے مظلوم مسلمانوں کا درد رکھا، اور اس کے بعد مسلسل ہماری سردیاں، کوہرے کا زمانہ، چٹرتی ہوئی سردی، برف برساتا ہوا آسمان، اور ہم مظلومین کی مدد کے لیے آتے رہے اور جاتے رہے۔ 3-4 مہینے گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جلسے جو آپ نے مسجد عثمانیہ میں کیے، جو آپ نے مسجد افغانان میں کیے، جو آپ نے اپنے چوک پر کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبول ہوئے۔ آپ کی وہ رقم جو مظلوم کے جیبوں تک پہنچی، آپ کے وہ لحاف
جس کو اولوک اور انہوں نے اپنی سردی کو دور کیا، وہ ساری آپ کی قربانیاں اللہ کے یہاں سے قبول کی گئیں. میں اس میں برابر شریک ہوں اور آپ کے ساتھ شریک ہوں. اور انشاءاللہ کلمہ حق کہنے والے کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی ایک کلمہ حق اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو جاری رکھے گا. وہ آپ کے صدقات، وہ آپ کی خیرات، وہ آپ کی زکات، وہ آپ کے تبرکات، وہ آپ کا خرچ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا، دین کا، للہیت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرچشمہ عطا فرما دیا جس کا نام ہے دارالسلام. یہ ادارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے اپنا کام لے لے. نہ لے کام تو بادشاہوں سے نہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کام تو قارون کی دولت نہ قارون کے کام آئے، نہ قارون کی اولاد کے کام آئے، نہ کسی انسان کے کام آئے، بلکہ ماں قارون کے وہ زمین میں دھسا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نہ لے کام تو فرعون ایمان قبول نہ کر سکے اور سمندر میں ڈوب جائے، ہلاک کر دیا جائے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کام لینے پر آئے تو ایسی ماں جو اپنے بچے کی طرف سے تھر تھر کانپ رہی ہو، کب فرعون کے جلاد آئیں، کب میرے بیٹے کو قتل کر دیں، کب اس کی چمڑی ادھیڑ دیں، کب اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیں، کب اس کو میرے سامنے بوٹی بوٹی بنا کر تیما تیما کر دیں. ہائے میں اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤں؟ ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے گھر سے، تیرا گھر دریا کے کنارے ہے، ایک لکڑی کا صندوق بنا لے اور اس صندوق میں دن میں اپنے بچے کو بٹھا دیا کر اور اس کی رسی کو اپنے گھر میں باندھ لے. جب تجھے یہ لگے کہ فرعون کا قاتل دستہ تیرے دروازے پر آ گیا اور وہ اب تیرے گھر کی تلاشی لے گا اور رسی کے سہارے صندوق تک پہنچ جائے گا، تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس رسی کو کھول دینا اور اپنے بچے کے صندوق کو سمندر میں پھینک باہر جانے دینا. حفاظت ہم کریں گے، کیونکہ یہ ماں مسلمان تھی، صاحب ایمان تھی. اس لیے اس نے یہ طے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کو بچانا ہے تو بچ کر رہے گا. دن بھر صندوق میں رکھتی اور سمندر میں صندوق پڑا رہتا. رات کو ماں اپنے بچے کو نکالتی اور اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلاتی. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا وقت آیا. ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہے، جلادوں کو دیکھتے ہی اس نے رسی کاٹ دی اور تابوت صندوق بہتا ہوا دریائے نیل میں چلا گیا. نہیں معلوم بچہ ڈوبے گا کہ کہاں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام اور خدمت لینے پر آئے تو یہی بچہ ہے جس کی ماں اپنے بچے کی حفاظت پر قادر نہیں ہے. فرعون کے محل میں پہنچتا ہے اور فرعون کے محل میں پہنچ کر فرعون کی بیوی کی گود میں پہنچ کر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے اور پھر اس بچے کو حکم ہوتا ہے کہ کسی دایا اور کسی انا کا دودھ اپنے منہ میں نہیں لینا ہے، ہم تجھے تیری ماں کا ہی دودھ پلائیں گے. پورے مصر کی عورتیں دودھ پلانے آئیں، لیکن حضرت موسیٰ نے رونا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کسی کے دودھ کو ہونٹ نہیں لگا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. فلاں محلے میں فلاں گھر میں وہ رہتی ہے تو بنی اسرائیل کی تمہاری دشمن ہے،
مگر ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. اگر آپ چاہو تو اس کو میں بلا کر لاؤں. فرعون تھک چکا تھا، درباری ہار چکے تھے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن کیا کریں؟ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہاں لاؤ اس عورت کو، آخر میں دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا دودھ پی لے. اب فرعون کے محل سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے ماں کے گھر پر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں امی جان بھائی فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، انکار کر دیا اس نے ساری دودھ پلانے والی عورتوں کا، آپ کو بلانے کے لیے آئی ہوں. امی جان راز ظاہر نہ ہو جائے. ماں جس کا سینہ پھٹتا جا رہا تھا، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہی تھی، قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس ماں کے سینے کو باندھ نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وقت آ گیا تھا کہ آج ماں اپنے راز کو ظاہر کر دیتی، اپنے بال نوچ لیتی اور کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے. لیکن ہم نے اس کے سینے کو باندھ کے رکھا کہ نہیں، راز ظاہر نہیں کرنا ہے. بتائیے ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے پہنچتی ہے، اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ میرا لخت جگر ہے، بتا نہیں سکتی کہ میرا نور نظر ہے، بتا نہیں سکتی کہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، نہ بہن کہہ سکتی ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچی ہے تو حضرت موسیٰ نے ماں کو دیکھتے ہی اپنے ہونٹ ماں کے سینے پر رکھے اور دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کے محل میں جشن منایا گیا کہ سناؤ دایا مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو تو اب ایک اور حکمت سے نوازا، کہا کہ میں تمہارے یہاں روز دودھ پلانے نہیں آؤں گی، اس بچے کو اپنے گھر لے کے جاؤ. اہل بلاسپور سوچئے، اور فرعون جس کے پاس مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سربراہی تھی، ساتھ میں قارون تھا، بڑا چالاک اور عقل مند حامان تھا، لیکن رحمان کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دین کا پرچم کسی کے ہاتھ میں دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. کسی سے طور پہ بات کی تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے ہاتھ میں عصا دے کر اسے سانپ بننے کی صلاحیت اور ہاتھ میں لیتے ہی لاٹھی بننے کا معجزہ عطا فرمایا. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو چیلنج کیا. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں تورات ملی، جنہیں آیات عشرہ ملی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا پرچم ان کے ہاتھ میں دیا. وہ کس گھرانے کا بچہ ہے؟ وہ اس گھرانے کا بچہ ہے جس پر فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا. کیوں ضرورت پیش آتی ہے آج قرآن کے پڑھنے کی؟ کیوں تڑپتے ہیں لوگ کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں؟ کیونکہ اگر اللہ کی کتاب ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں. تو کوئی معمولی کام نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ سے لینا چاہتا ہے. یہاں کیا پڑھایا جائے گا یا کس چیز کی تلاوت ہوگی؟ یہاں کون سی صدا لگائی جائے گی؟ وہی قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، ہم نے اس کو آسمانوں پر پیش کیا، ہم نے اسے زمین پر پیش کیا. فابین ان یحملنها، تو پہاڑوں نے منع کر دیا، آسمان نے سیدھا جواب دے دیا، تو پھر زمین نے منع کر دیا. ہم اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس امانت کی حفاظت کے قابل نہیں ہیں. وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ ہے قرآن، اس کی یہاں تلاوت ہوگی. اہل بلاسپور زمین بنجر تھی، آج اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی بارش کی ہے. آج رحمت کی بارش کی ہے.
میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے میں اس کی تشریح کرتا ہوں اور اس نعمت پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا قہر بہت سخت ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس دور میں، جبکہ یہ فتنوں کا دور ہے، جبکہ یہ آزمائشوں کا دور ہے، جبکہ یہ باطل کے غلبے کا دور ہے، جبکہ یہ دجالی قوت کے زمین پر چھا جانے کا دور ہے، جبکہ یہ اسلام کو مٹا دینے کے لیے آج زمین کا ذرہ ذرہ اور ہوا کا جھونکا جھونکا اور سمندر کا قطرہ قطرہ اور پہاڑوں کی وادی وادی اور ایک ایک درخت آج کھڑا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت سے اسلام کا قلع قمع کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو دنیا سے روئے زمین سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور یہ پہلی ابلیس کی کوشش نہیں ہے۔ جب بھی کسی نبی نے دین کا نعرہ لگایا ہے، کلمہ طیبہ کو گنگنایا ہے، اس کے خلاف تمام طاقتیں اسی طرح جمع ہوئی۔ ایسے میں اندھیروں سے لڑنے کے لیے، اجالوں کا راج قائم کرنے کے لیے، باطل کے گھنگھور اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ نے 1450 برس پہلے قرآن نازل کیا۔ وہ قرآن آج آپ کے پاس ہے، وہ قرآن آج میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس کی تلاوت زبان سے کون کرے گا؟ اس کی حفاظت اپنے سینوں میں کون کرے گا؟ اس قرآن کریم پہ عمل کون کرے گا؟ اس قرآن کریم کے نظام کو دنیا میں نافذ کون کرے گا؟ اس قرآن کریم کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کون کرے گا؟ اس قرآن کریم کے لیے، اس قرآن کریم کو ہاتھوں میں لے کر دنیا سے ظلم اور فساد کو کون ختم کرے گا؟ جو قوم قرآن پڑھ نہیں سکتی وہ قرآن سے فیصلے کیسے کرے گی؟ جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتی وہ قرآن کے نظام کو دنیا میں نافذ کیسے کرے گی؟ جو قوم قرآن سے ٹوٹ چکی ہے وہ قرآن کو سامنے رکھ کر دنیا سے مظالم کا خاتمہ کیسے کرے گی؟ جو قوم قرآن کو اپنے گھروں سے نکال چکی ہو اور جو قرآن کریم سے رشتہ ناتا توڑ چکی ہو، وہ زنا کے اڈوں کو کیسے بند کرے گی؟ وہ شرابیوں کو آخر سزا کیسے دے گی؟ وہ قاتلوں سے کیسے لڑے گی؟ وہ ظالموں کے ظلم کو کیسے بند کرے گی؟ وہ زمین کو فتنے اور فساد سے کیسے بند کرے گی؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے مکہ کی سرزمین پر قرآن مقدس کو نازل کر کے اہل عرب سے کہا، اہل مکہ سے کہا، عرب خاندانوں سے کہا کہ اے لوگوں، اب تمہارا وقت آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی کتاب عطا کر رہا ہے، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، یہ کتاب تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت بھی عطا کرے گی اور تمہیں جنت کی وادیاں اور جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گی۔ غور کیا کبھی آپ نے قرآن کے آنے سے پہلے عربوں پہ کیا تھا؟ بتاؤ مجھے، کیا تھا قرآن کے آنے سے پہلے عربوں پر؟ خشک پہاڑ جن پہ پیڑ بھی نہیں ہوتے۔ کشمیر کے پہاڑوں پر تو کم سے کم درخت ہے، وہ پہاڑ جن میں پانی کے چشمے بھی جاری نہیں ہوتے، یہاں تو کم سے کم پانی کے جھرنے اور چشمے بھی ہیں، ندیاں ہیں۔ وہ خشک عرب کا صحرا جہاں نہ ندیاں ہیں نہ نہریں، جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس، دور تک ریت کا دریا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ کچھ بکریاں ہیں جو چرتی نظر آتی ہیں، کچھ اونٹ ہیں جو ببول کے پتے کھاتے نظر آتے ہیں، کچھ بھیڑیں ہیں جو گرمی سے سوکھی ہوئی ہے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ اہل عرب کے پاس کیا تھا؟
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بتاؤ کیا تھا؟ میں ایک دو شہروں کی بات نہیں کر رہا، طائف اور دوسرے ملک شام وغیرہ کی، لیکن باقی پورے جزیرہ عرب کو لو، پورے اہل عرب کو لو، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو تلواروں سے 8 مہینے لڑتے رہتے تھے، 8 مہینے لڑتے، خون بہاتے ایک دوسرے کا، گھروں میں ڈاکہ ڈالتے، بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے، گھروں سے مال دولت کو چھین کر لے جاتے، کچھ نہیں تھا، کھانا بدوش تھے، اس کے سوا ان کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا دنیا کے نقشے پر ان کا نام تھا؟ کچھ نہیں تھا، بدو کہلاتے، گوار کہلاتے، جاہل کہلاتے، ان پڑھ کہلاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 1450 سال پہلے انہی کے ایک فرد پر، محمد رسول اللہ پر اپنی آخری وحی اتار دی، اپنی کتاب لوح محفوظ سے قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو ان کی چوکھٹ پر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری صحیفہ اور آخری ہدایت نامہ جب عطا فرما دیا تو پھر وہ قوم صرف عرب کی مالک نہیں ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے یہودی جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے صحابہ کے قدموں میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا مسلمانوں، جب فارس کی کسرا کی حکومت ان کے سامنے ایسے بکھر گئی جیسے تاش کے پتے بکھر جاتے، ایسے بکھر گئی جیسے ہوا میں ریت کے ذرے بکھر جاتے ہیں، اس طرح اڑ گئی جس طرح پتنگ ہوا میں کٹ جاتی ہے۔ کس کے سامنے؟ جن کے پاس نہ خوشنما جنگل، جن کے پاس نہ بہترین باغات، نہ ان کے پاس زمین سے نکلنے والی اس زمانے میں کوئی چیز، لیکن وہ جب اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے اور جب قرآن کریم کے پیغام کو انہوں نے اپنی زبانوں پر جاری کر کے اپنے گھوڑے پر کجاوا کسا اور اپنے گھوڑے پر زین کسی اور زین کستے ہوئے نکلے تو یہودی بنو قریظہ ان کا راستہ نہ روک سکے، بنو قینقاع ان کے پیروں میں بھیڑیاں نہ ڈال سکے، بنو نذیر ان کے راستے میں روڑا نہ بن سکے، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے کشتیاں بنانے کا انتظار نہیں کیا، کشتیاں بنانے کے لیے انہوں نے وقت کا انتظار نہیں کیا، پل نہیں بنائے، بلکہ ایرانیوں نے جب پلوں کو کاٹ کر دریا میں بہا دیا تو انہوں نے یہ کہا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، ہمیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ دریا پہ ایک ٹھوکر ماری سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اور دریا سے کہا ٹھہر جا، سمٹ جا، ہم ایران کے کسرا کے محل کی آگ بجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم ایرانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے لیے آئے ہیں، ہم ایرانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بتانے آئے ہیں، ہم ایران کے اس کسرا کی قوت کو جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑا ہے اسے اسلام کی قوت اور شوکت اور ہیبت بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم ایران میں ہونے والی آگ کی پرستش کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دریائے دجلہ میں کودے اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ایران کے محل میں داخل ہو گئے اور کسرا کی قالین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالا اور اس کے تخت و تاج کو رونتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ایران کو فتح کر دیا۔ کون سی نعمت آئی ان کے پاس؟ کیا آیا ان کے پاس بتاؤ؟ غور کرو کیا آیا؟ صرف قرآن، لیکن انہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ قرآن کو انہوں نے طاقوں میں سجا کے نہیں رکھا، قرآن کو انہوں نے صرف تعویذات کے لیے استعمال نہیں کیا، قرآن کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن زمین پر نافذ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن نے جب ان کو صدا لگائی لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، قرآن کی تلاوت انہوں نے کی اور قرآن کی ایک ایک آیات پر عمل کرتے رہے، لہذا قرآن نے آگے بڑھ کر ان سے دنیا کی حکمرانی کا وعدہ کر لیا اور قرآن نے کہا اب عرب و عجم کے شاہ تم کہلاؤ گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے
کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، فکر میں نظر میں اذان سحر میں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں را، دنیا کی تعمیر انہوں نے کی، دنیا کو بنانے والے وہ تھے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم عرب کے صحرا نشین کیا تھے، وہ جنگل میں خیمے لگا کر زندگی گزارنے والے، وہ جنگل میں ٹاٹ کے مکان بنا کر رہنے والے، وہ اونٹ کی کھال پہ لیٹ جانے والے، وہ بکری کا دودھ پی کر سو جانے والے، وہ اونٹ کے دودھ سے اپنا پیٹ بھرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایران میں فتح نصیب فرمائی، وہ ملک شام میں داخل ہوئے، وہ روم میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ 638 عیسوی میں سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 3000 سپاہیوں کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے، وہ بیت المقدس جو ملک شام میں تھا، اور اسے فتح کر دیا۔ اور ہم آج بتائیے ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، زمینیں ہیں ہمارے پاس، باغات ہیں ہمارے پاس۔ وہ زمین جو ہمارے پاس کل کوڑیوں کے دام بکتی تھی، وہ آج کروڑوں میں بک رہی ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ نہ ہمارا مقام، نہ ہمارا دبدبہ، نہ ہمارا راز، نہ ہماری عزت، نہ ہمارا کوئی حیثیت، جو چاہے ہمیں بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتا ہوا لے جائے، جو چاہے ہمیں جب چاہے جہاں چاہے ذبح کر دے۔ 7 جولائی سے لے کر کے آج تک 20 اگست ہونے کو ہے، 1.25 مہینے سے زیادہ 1.5 مہینہ ہو گیا، فلسطین کی گلیوں میں، غزہ شہر پر، دنیا کی وہ بدترین قوم جسے یہودی کہا جاتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذلت مسلط ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے اس پہ ذلت اور قہر اور مسکنت مسلط کر دی ہے۔ وہ قوم مسلمان بچوں کا قتل کر رہی ہے، ماؤں کی گود میں معصوم بچے دبکے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کان پھٹے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک جنازے کو دفن کرتے ہیں، کل ہی کی خبر ہے کہ پہلے ماں نے اپنے ایک بیٹے کو دفن کرایا، اس کے بعد دوسرے کا جنازہ آیا، کہ پھر تیسرے کا جنازہ آیا، اور اس کے بعد قبر پہ بمباری کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ماں بھی اپنے شہیدی بیٹوں کے ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ کیا کچھ کمی ہے عربوں کے پاس؟ کیا مال کم ہے؟ کیا دولت کم ہے؟ کیا 55 حکومتیں کم ہیں؟ لیکن نہیں ہے تو صرف قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے زندگیوں میں۔ قرآن کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن کل ہی ریاض میں شراب بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی ہے۔ کہاں شراب بن رہی ہے؟ وہی کی سرزمین پر، اور کس کی نگرانی میں بن رہی ہے؟ یہی ہے فرق۔ آج ضرورت مدارس کے قیام کی بھی ہے،
اور مدارس کے قیام کے ساتھ ساتھ علماء ربانیین کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، علماء حق کی جماعت کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، جو بلا خوف اور بنا کسی لعنت اور تان اور پرواہ کے حق کو حق کہے، ظلم کو ظلم کہے، قاتل کو قاتل کہے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، رات کو رات کہے، دن کو دن کہے، اور ان تمام اسلام دشمنوں کو اسلام دشمن کہے۔ آج وہ سرزمین جس پر جبرائیل نہ جانے کتنی مرتبہ وحی لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، نہ جانے کتنی مرتبہ سیدنا ابراہیم کے پاس آئے، نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئے، اور 23 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آئے، لیکن آج اس سرزمین پر قرآن کی بات کرنا جرم ہے، آج اس سرزمین پر قرآن کی بات کرنا جرم ہے۔ اس سرزمین کا عالم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی 29 جون کو اور پہلی رمضان کو عراق اور شام کے اندر جب ایک تبدیلی آئی اور ایک انقلاب آیا، اور ان لوگوں نے جو سن 1990 سے اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ رہے تھے، تم نے اور میں نے کون سا امتحان دیا ہے؟ کوئی امتحان نہیں دیا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ایک انگلی اسلام کے لیے نہیں کٹائی ہے، مجھے ایک زخم اسلام کے لیے نہیں لگا ہے، مجھے ایک خروچ بھی اسلام کے لیے نہیں لگی ہے، میں نے قرآن کے لیے ایک رات بھی تڑپتے ہوئے نہیں گنوائی ہے۔ میں نے کیا قربان کیا ہے؟ میرا باپ اگر اس کی موت آئی تو اپنے بستر پر آئی، میری ماں آج زندہ ہے تو اپنے بستر پہ زندہ ہے، میرے بھائی آج بھی اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، میں نے ایک ناخون بھی اسلام کے لیے قربان نہیں دیا ہے، مجھے اسلام کا تب کیا ہوگا؟ مجھے کیا قربانی ہوگی؟ میرے بچے صبح بھی ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھوکے نہیں بلکہ پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ ان عراقی ماؤں سے پوچھو جو 1990 سے لے کر کے ظلم اور ستم کا شکار تھے، تقریباً 18 لاکھ بچوں نے اپنی ماؤں کی گودوں میں روتے روتے جانیں دے دی ہیں، جن پر بائیکاٹ کیا گیا، جن پر بم برسائے گئے، جن پر بیرل بم برسے، جن پر فاسفورس بم گرائے گئے، جن پر نائٹروجن اور نہ جانے کون کون سے کیمیکل ہتھیار ان پر ڈالے گئے۔ جب ان کو زخم آئے تو زخم کے لیے مرہم نہ ملے۔ 8 اگست 1990 سے لے کر کے اب تک سرزمین عراق کا بائیکاٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہم کیا درد ہوگا ہمیں؟ ہم تو باتیں بنا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، تانا کشی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اب عراق میں آئے ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں، ارے ظالموں، تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تھے تورات لے کر، اور جب وہ واپس آئے تھے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر کے، تم اگر اس دور میں مصر میں ہوتے تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایجنٹ ہیں۔ کل تک تو اسی کے یہاں پلے تھے، کل تک تو فرعون کے یہیں رہتے تھے اور اسی کے ایجنٹ بن کے آ گئے، اسی کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ یہی کہتے اگر یہ اس دور میں ہوتے جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی، ان کے پاس اتنی قوت کہاں سے آئی، انہیں کتنی قوت کہاں سے ملی؟ 1990 سے لے کے 2014 تک 24 سال ہو جاتے ہیں۔ 24 سال میں ایک بچہ دادا بن سکتا ہے، اس کے پوتا ہو سکتا ہے، تیسری نسل آ سکتی ہے۔ قربانی دیتے دیتے کہ قربانیاں کم ہیں، کیسی عجیب و غریب قربانیاں ہیں، کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انقلاب لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ایسے لوگوں کو لے کر آیا جنہوں نے جیلوں کے اندر اپنی زندگیاں گزاری, جن کے چہروں پر نبی کی سنتیں تھیں, لیکن جب وہ امریکن قید میں گئے تو خدا کی قسم داڑھی کا ایک بال اگر ٹوٹ جائے تو دل رونا شروع کر دیتا ہے. یہ ٹوٹا کہاں سے ہے؟ ان کی داڑیاں صاف کر دی گئی, ان کے ننگا اور برہنہ جسم کر دیا گیا. کہ ابو غریب جیل کی تصویریں مسلمانوں تم نے نہیں دیکھی جہاں ننگے جسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں, شرم و حیا کے وہ پیکر جو اپنے وقت کے امام تھے, جو فقہ و تفسیر کے امام تھے, جو قرآن و سنت کے جاننے والے تھے, جو اپنے مسجدوں کے امام تھے, جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے, وہ ننگے بدن تھے. ان پر کتے دوڑائے گئے, ان کے جسم کاٹ دیے گئے, ننگے بدن. وہ پوری دنیا سے کپڑے مانگتے رہے لیکن کوئی کپڑا دینے والا نہیں تھا. وہ پوری دنیا سے بھیک مانگتے رہے کہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دو, لیکن کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا. مرہم کون رکھتا؟ یہ سعودی حکمراں تو عیسائی عورتوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے, یہ اردن کے حکمراں تو عیسائیوں کی عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی کی مستیاں کر رہے تھے, یہ تو شرابوں کے جام چھلکا رہے تھے. یہ تو اتنے ناکارہ اور نااہل ہیں. یہ خادم الحرمین ہیں, یہ خادم الحرمین شریفین ہیں کہ جو کعبے کی ایک دیوار کی حفاظت نہیں کر سکتے, جنہوں نے 8 لاکھ فوجوں کو, امریکن فوجوں کو مکہ اور مدینہ کے اطراف میں لا کر کے بٹھا دیا ہے. یہ خادم الحرمین ہیں, انہیں خادم الحرمین کہتے ہو. یہ خادع الحرمین ہیں, یہ آل سعود ہیں. یہ آل سعود نہیں, یہ آل سرور ہیں, اور لوگ اب ان کو آل یہود کہتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سرزمین انہیں عطا کر دی اور ان کے شام سے لے کر کے عراق کے دیالہ شہر تک زمین دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور قرآن کا وعدہ پورا کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. جب اللہ نے وعدہ کیا, ہاں یہی وعدہ اللہ نے حضرت بلال سے کیا تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امیہ کے پیر کے نیچے لیٹنے والا بلال, امیہ کی چٹان کے نیچے زبان جس کی تڑپ رہی ہو, پیاس سے اس کے ہونٹوں پر کانٹے جمے ہوئے ہوں, جس کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئی ہوں, وہ بلال بھی گورنر ہو سکتا ہے. وہ بلال بھی فتح مکہ پر خانہ کعبہ پہ چڑھ سکتا ہے. وہ عمار بن یاسر جس کی ماں کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں, جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہو, وہ عمار بن یاسر جس کے جسم سے خون کی بوندیں نکال کے باہر کر دی گئی ہوں, وہ عمار گورنر بن سکتا ہے. یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ نہیں سوچ سکتے وہ لوگ جن کے سامنے قرآن نہیں ہے, جن کے سامنے حدیث نہیں ہے, یا جو قرآن کی صرف تجارت کرتے ہیں, یا قرآن کو اپنے عمدہ کپڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا قرآن کو اپنے حلوے اور ماڈوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا قرآن کو یا اپنے نذرانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا قرآن کا استعمال صرف قوم کی زکات بٹورنے کے لیے کرتے ہیں. قرآن انہیں مول نہیں لگائے گا. قرآن انہیں کہاں بتائے گا, تمہاری سمجھ میں کہاں آئے گا کہ جب عمار بن یاسر گورنر بن سکتا ہے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دیوانہ گورنر کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. کیا ہے صاحب, کیسے؟ لہذا یہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے, معلوم ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں سعودی عرب کے بادشاہ نے کیا کہا اپنے اماموں سے؟ آپ کو ہمیں کیا پتا کیا کہا؟ ہم تو اپنے امام ذرا سے کچھ بھی نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں جو چاہو تقریر کر دو. لیکن یہ آپ کے امام ہیں. وہاں کے بادشاہ سلامت نے کہا ہر امام آج خطبہ دے گا اور خطبے میں کہے گا عراق اور شام میں جو حکومت آئی ہے وہ کافروں کی حکومت ہے, وہ کافر ہیں, خارجی ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر امام نے کہا وہی کیا کریں, ایئر کنڈیشن, بنگلہ, گاڑی, ایش, عشرت, دھرما. ابھی بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ 90,000 تو ان کے بیٹے کی تنخواہ ہے جو انڈین ہیں, تو جو سعودی عالم ہوگا اس کی کتنی ہوگی؟
اس کی کتنی تنخواہ ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا. لہذا خوب کھل کر کہا یہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ ہمارے دوستوں کے انہوں نے گلے کیوں ناپ لیے. انہوں نے عیسائیوں سے یہ کیوں کہہ دیا کہ عیسائیوں، وہی کہا جو 7 دن وقاص نے 1450 برس پہلے دریا عبور کر کے دجلہ کا اور ایرانیوں سے کہا تھا اے ایرانیوں سنو، یا تو اسلام قبول کر لو اور نہیں قبول کرتے تو کیا کرنا پڑے گا. کچھ یاد ہے نہیں؟ کیا دو بولو بھائی، یہ بھول گئے، اتنا بھی یاد نہیں اس وقت. یہ تو بہت پرائمری پاٹھشالہ کا سبق ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کی پرائمری پاٹھشالہ کا سبق ہے. اگر یہ بھی یاد نہیں ہوا تو پھر اسلام کتنا سا رہ گیا آپ کا. نمبر 1 اسلام قبول کر لو. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دیں آپ کو. اب جزیہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ 100 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس چیز کو چھوڑے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ اب جزیہ آپ دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا جزیہ لیا بھی جا سکتا ہے. تعجب کی بات ہے، جزیہ لیا بھی جا سکتا ہے. جزیہ بنا ہے جزا سے. جزا بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہو اور تمہیں جینے کا حق دیا جا رہا ہے، لہذا آپ اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑا سا کچھ دے دو مال. زیادہ نہیں، اتنا نہیں جیسے انڈیا میں لیا جاتا ہے 30% انکم ٹیکس اور 12% ویٹ ٹیکس، اور اس سیل ٹیکس کا تو مجھے پتا نہیں کتنا ہوتا ہے. اتنا نہیں، کتنا تھوڑا سا. ابھی جو جزیہ لگایا گیا ملک شام میں کتنا تھا وہ معلوم ہے؟ 13 گرام سونا. پورے سال میں ایک مالدار آدمی، بہت ہے. سال بھر میں ایک امیر آدمی کو، وہ بھی ملک شام کی سرزمین پر، کتنا سونا؟ 13 گرام یعنی 1 تولے کے برابر لمسم. درمیانی آدمی کو اس سے آدھا، اور غریب آدمی کو اس کا بھی آدھا. لیکن اس کے بدلے میں یہ کہ ان کی پوری حفاظت کی جائے گی. ایک ایک بیٹی کی آبرو کی حفاظت، ایک ایک ماں کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی زمینوں کی حفاظت، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت، اور کوئی شخص ان کے خون سے ہاتھ نہیں رکھے گا. پوری طرح ان کو امن، امان، سکھ، چین، راحت دی جائے گی. یہ ہے جزیہ. اور اگر یہ بھی دینے تیار نہیں، نہ اسلام قبول کرو اور نہ جزیہ دو گے، تو پھر آؤ سامنے آ جاؤ. تمہاری امی نے ڈبے کا پلایا ہے اپنا، تو فیصلہ میدان میں ہو جائے. ڈبے والا ٹک پائے گا یا ماں کے دودھ والا ٹکے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جتنے ڈبے والے تھے انہوں نے عراق میں اور موصل میں اور شام میں کہہ دیا کہ ہماری ماں نے تو ڈبے کا پلایا تھا اور تم اصل ماں کا پی کر آئے ہو، تم عربوں کی اولادیں ہو، لہذا ہم تو جزیہ ہی دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم مقابلے پر نہیں آ سکتے تمہارے. اس نظام کے چلانے والوں کو یہ برابر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. آج حالات یہ ہیں کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کریم سیکھیں اور علماء حقہ کی جماعت تیار کریں. ایسے علماء جو سعید بن جبیر کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں اور حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہیں. ایسے علماء جو شاہ ولی اللہ کی طرح ہوں اور شاہ ولی اللہ کے انداز پر کام کر رہے ہوں. لہذا آج اس جماعت اور آج اس گروہ نے اور آج اس لشکر نے چاروں طرف یہ اعلان کر دیا ہے، اہل ایران سے صاف کہا ہے ہم 1450 برس پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دہرانے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھہرو، انتظار کرو، یہی 3 آپشن تمہارے سامنے رکھیں گے: اسلام، جزیہ، ورنہ مقابلہ. میرے عزیزوں اور ساتھیوں، یہ تو میں نے اس لیے گفتگو کی کہ جب حق سامنے آ جائے تو ہمیں حق کہنا ہے. حق آ جائے تو حق سامنے کہنا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا. باطل اس دنیا پر 100 سال سے راج کر چکا، رول کر چکا، عربوں کو غلام بنا چکا، لیکن اب عربوں کے شہزادے ہی غلامی قبول نہیں کریں گے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں کر رہا تھا کہ ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم عراق والوں پر انگلی اٹھائیں. وہ قریب سے جانتے ہیں کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے. اسلام کے لیے انہوں نے صدام حسین جیسے سربراہ کو پھانسی کے پھندوں پر جھولتے ہوئے دیکھا، اس کے بیٹے عدی اور قصی کو قتل ہوتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نہ جانے کتنی بہنوں کو ابو غریب جیل میں عصمتیں لٹتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہاں پڑھا ہے لوگوں؟ آپ کو تو پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، آپ کو تو محراب سے سننے اور سنانے کا بھی موقع نہیں ملا. میرے پاس ایسی کتابیں آئیں کہ جب میں نے عراق کی جیل ابو غریب جیل سے فاطمہ بہن کا خط پڑھا تو کوئی موجود نہیں تھا میرے اور اللہ کے سوا. میں منٹوں تک روتا رہا، ہچکیاں نہ رک سکی. اگر وہ خط تمہیں پڑھ کر سنا دوں تو آپ بھی دہاڑے مار کر رونے لگو گے. فاطمہ بہن کا خط آیا، وہ دہاڑے مار کر روتی ہے اور عراق کی جیل سے خط لکھتی ہے اور خط لکھ کر یہ کہتی ہے خدا کی قسم ہم اسلام کی وہ بیٹیاں تھے جن کا چہرہ تو درکنار، ہمارا ناخون تک بھی کبھی کسی دشمن نے نہیں دیکھا تھا. اب وہ پاکیزہ بیٹیاں تھے کہ جن کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نگاہ تک نہیں پڑی تھی. ہم اپنے باپ کی وہ اولادیں تھے کہ جو اپنی آواز بھی دیوار سے باہر بھیجنا حرام سمجھتے تھے، لیکن آج امریکی قید میں ہمیں اور یہاں آج ہمارے ساتھ ایک امریکی نہیں کئی امریکی ہمارے جسموں کو تار تار کرتے ہیں، ہماری آبروئیں لوٹتے ہیں، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. وہ بہن کہتی ہے کہ جس وقت میں اپنی انگلیوں سے خط لکھ رہی ہوں، اے میرے بھائیوں، برابر کی بیرک سے مجھے اپنی بہن کی عصمت کی لٹتی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. اس کی آواز سے جیل گونج رہی ہے، اس کی آواز سے پوری جیل تڑپ رہی ہے. آئے کاش ہمارے بھائیوں تم ہمیں جیل سے آزاد کرا دو، اور اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے تو ہماری جیل کو آگ لگا دو، ہم مرنے کے لیے تیار. یہ خط ہے. ناصر خان ایک اخبار کا رائٹر ہے، اس نے یہ خط لکھا ہے. امریکہ کی خفیہ جیلیں اس کتاب کا نام ہے. اب اس بیرک میں جو ان کے بھائی بند ہوں گے ذرا اندازہ لگاؤ ان کا کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا صورتحال ہوگی. اسی جیل میں یہ لوگ ہیں جنہیں ابو بکر بغدادی کی قیادت میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں آزاد کرایا گیا. جب وہ باہر نکلیں گے تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو نافذ نہ کریں گے؟ کیا ان کے دل میں پوری دنیا کی بہنوں کا درد نہ ہوگا؟ کیا وہ ان ظالم حکمرانوں کو معاف کریں گے جو شرابوں کے لیے شرابوں کے کنٹینر اتار رہے ہوں، جو شرابوں کے جام پی رہے ہوں، عرب کی سرزمین کو گدلا کر رہے ہوں، جن کے یہاں 90 اور 95 چینل صرف ان کی بہن اور بیٹیوں کو بے حیا بنانے کے لیے چلائے جا رہے ہوں؟ یہ اسلامی حکومت ہے جن کے یہاں شراب پی جا رہی ہو، اور آج کے لوگ یہ کہتے ہیں ان کو کہ یہ اسلام سے خارج ہے. ارے وہ اتنے اسلام پسند ہیں کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا شراب تو بہت دور ہے، اس میں گانجا تو بہت دور ہے، اس ملک میں کوئی مائی کا لال سگریٹ اور بیڑی بھی نہیں پی سکتا. سارے جمع کر لیے گئے، ختم کر دیے. میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہو کے رہے.
جو انقلاب آنا ہے وہ انقلاب آئے گا. میں نہیں گیا عراق, آپ نہیں گئے, لیکن اہل عراق انقلاب لانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب لے کر آئے گا. اس کے یہاں نہ آنسو رائے گا جاتے ہیں, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خون رائے گا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. کیا ہاجرہ کے صفا پہ لگے ہوئے چکر ضائع چلے گئے؟ ابلیس تو سردی مسکرا رہا ہوگا, ہاجرہ اکیلی ہے, اب پیاس سے اس کے بیٹے کا دم ٹوٹ جائے گا, یہ مر جائے گی, اسے کون بچائے گا, پانی کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب ابلیس مسکرا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمانوں پہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابلیس میری ہاجرہ کو کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں, میری ہاجرہ کو چشمہ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, میری ہاجرہ کو ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اے اسماعیل ایڑی رگڑ, تیری ایڑی کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کرنے والا ہوں. دنیا بھر کے مسلمانوں تیار ہو جاؤ, قرآن سے محبت کے لیے. اب قرآنی انقلاب پوری دنیا میں آ کے رہے گا. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں. کل بھی یہی عرب کے سہارا نشین نکلے تھے جنہوں نے اس جاہلیت کی دنیا کو ظلم اور ستم سے پاک کیا تھا. آج بھی اللہ تبارک و تعالی تقریباً 90 اور 100 سال کے بعد پھر عربوں کو اٹھا لایا. ہم نے تو خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ملک شام میں انقلاب آ جائے گا. ہم نے تو خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ عراق اور شام کا وہ علاقہ جو 1932 میں توڑ دیا گیا تھا, اس 1932 کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑ دیا جائے گا. آج اس علاقے کا نام خلافت اسلامیہ ہوگا. ہم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. یہی عرب تھے جن کے باپ دادا کل یہودیوں سے بھیک مانگ رہے تھے اور عیسائیوں سے جھنڈے مانگ رہے تھے کہ ہم خلافت کے جھنڈے کو پیروں کے نیچے رونتے ہیں, ہمیں کون سا جھنڈا دو گے؟ تو شریف حسین کو علاقہ دے دیا گیا, آل سعود کو دوسرا علاقہ دے دیا گیا, بشر الاسد کو ایک تیسرا علاقہ دے دیا گیا, اور یہودیوں کو فلسطین کا علاقہ دے دیا گیا, اور علاقے کے علاقے بانٹ دیے گئے. دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی اولادوں کو, حضرت حسین کے خون کو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بیٹوں کو پوری دنیا کی رہنمائی اور قیادت کے لیے کھڑا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آخر میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کسی سے جب کام لیتا ہے تو پہلے اس سے آزماتا ہے, اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل کیا تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب جب آیا تھا تو اس میں چھپ گیا تھا, اس کی اینٹیں اٹھا لی گئی تھیں, اس کی بنیادیں بچی ہوئی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کتنا زمانہ گزرا, کتنی صدیاں گزری, کون کون آیا, کون کون گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کس کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کرانی ہے. لیکن ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیر تک پہنچتے ہوئے کیسا امتحان دیتے ہیں. ابراہیم کو امتحان دینا پڑا, اپنے باپ سے جدائی کا گھونٹ پینا پڑا, اپنی قوم سے مخالفت مول لینی پڑی, اور نمرود کی گوفن میں بیٹھ کر آگ کے دریا میں چھلانگ لگانی پڑی. یہ کہتے ہوئے آگ کے دریا میں گئے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. چلے گئے آگ میں, اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ظلم کے شعلوں کو شاید یہ خبر مطلق نہیں, آتش نمرود بھی میرے لیے گلزار ہے. پھر اس کے بعد وطن چھوڑنا پڑا, عراق چھوڑنا پڑا, بابل چھوڑنا پڑا, ملک شام میں آئے,
80 اور 85 سال تک کوئی بیٹا نہ ملا، روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، ایک بیٹا ملا، جب دودھ پینے کے قابل ہوا اور ماں کے سینے سے لپٹنے کی عمر ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس بیٹے کو بھی ہجرت کے لیے لے جاؤ اور اس کی ماں کو جو ہے وہاں پر مکہ میں چھوڑ آؤ، تم کبھی کبھی ملنے کے لیے چلے جانا، تمہیں وہاں قیام نہیں کرنا ہے، تم ملک شام میں رہو اور بیٹا تمہارا مکہ معظمہ میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو مرکز عطا فرمایا۔ ایک مرکز تھا اس زمانے میں قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، ملک شام جسے فلسطین کہا جاتا ہے، فلسطین میں باپ رہیں گے، اور مکہ معظمہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی رہیں گے۔ ابھی 9 یا 10 سال کی بیٹے کی عمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اونٹ قربان کر دیے، اونٹوں کی قربانی کے بعد اللہ نے پھر دکھایا پھر بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اونٹوں کو قربان کیا، 300 اونٹ قربان کرنے کے بعد سمجھ گئے کہ مولا اونٹوں کی قربانی نہیں، میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، میرے اکلوتے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہاں پہنچ گئے؟ مکہ معظمہ پہنچے اور اپنی بیوی سے راز چھپا کے رکھا، ہاجرہ کے سے اس راز کو چھپا کر یہ کہا آج میرے دوست نے میرے بیٹے کو بلایا ہے، تیرے لال کو بلایا ہے، میرے دوست نے دعوت کی ہے، اسماعیل کو نئے کپڑے پہنا دے، اسے غسل کرا دے، اسے نئے کپڑے میں نہلا دے، اس کی آنکھ میں سرما لگا، اس کے ماتھے پہ خوشبو سجا دے، آج میرا دوست اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ کو کیا پتا خلیل یہ کس کے خلیل ہیں، یہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے ابراہیم اسماعیل کو لے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں منظر کشی کرتا ہے۔ اے پڑھنے والوں قرآن پڑھو، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آسان ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، آسان ہے، تو بھی بیٹا جو اتنا پیارا ہو، اور آسان ہے کسی معصوم بچے کا چھری کے نیچے لیٹ جانا۔ ابراہیم و اسماعیل ہی تھے جنہوں نے اللہ کے امتحان کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم اب تیرا ہاتھ اس قابل ہوا، اے اسماعیل تو اس قابل ہو گیا، پتھر اٹھا اور ہمارے گھر کی تعمیر کر۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا، اسماعیل پتھر اٹھا کر لائے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اسماعیل پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اور ابراہیم اس پتھر کو کعبے کی تعمیر میں لگا رہے ہیں۔ جب ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹے ایک ایسا پتھر اٹھا کر لا جو علامت ہو، نشانی ہو، خوبصورت ہو، ڈھونڈ کر لا، اسماعیل ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ پتھر نظر آیا نہیں، ابا جان کو پسند نہیں آئے گا، وہ پتھر دیکھا یہ بھی شاید پسند آئے، تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا یہ پتھر میں جنت سے لے کر آیا ہوں، اسے لگا دو۔ وہ ہے حجر اسود جو دودھ کی طرح سفید تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ حجر اسود پتھر لگایا ابراہیم، اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کے دروازے بنائے، ایک دروازہ داخل ہونے کا، ایک دروازہ نکلنے کا۔ جب اس کی چھت مکمل ہوئی، جب میزاب رحمت لگایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کا مرکز مکہ معظمہ میں قائم کیا۔ وہاں جہاں پر کبھی فرشتوں نے بنایا تھا، جہاں کبھی پر عبادت آدم نے بنایا تھا، اس کو بنا کر وہاں پر بیٹے نے جھولی پھیلائی اور دامن پھیلا کر اللہ سے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے، تو نے ہم سے توحید کا مرکز قائم کرایا ہے، تو نے ہم سے توحید کا گھر بنوایا ہے، تو نے ہم سے اپنا گھر بنوا لیا ہے۔ ہم اس لائق کہاں تھے؟ ہمارے باپ تو عراق میں رہتے تھے، ارے ابراہیم تو آذر کے گھر میں رہتے تھے، ابراہیم تو بت پرست کے گھر میں
رہتے تھے، ابراہیم تو بت تراش کے گھر میں رہتے تھے، ابراہیم تو بت فروش کے گھر میں رہتے تھے، ان کا باپ تو بہت بڑا پروہت اور پنڈت تھا جو بہت بڑے مندر کا پجاری تھا، ان کے باپ سے آشیرواد لینے کے لیے حکمراں آیا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیب و غریب ہے، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ اس کی ماں کعبے کا طواف کر رہی تھی تو طواف کرتے کرتے کعبے میں پیدا ہو گیا۔ لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ ابوبکر صدیق کے ابا بتوں کی پرستش کرنے والے اور بتوں کو بیچنے والے تھے۔ لائے بت خانے سے وہ صدیق کو، زادہ آذر خلیل اللہ ہو۔ آذر کا بیٹا جس کا باپ بت بیچتا ہے وہ خلیل اللہ ہے، اور بیٹا نوح کا کنعان ہو۔ باپ نبی ہے نوح علیہ السلام، بیٹا کافر ہے۔ زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ، فرعون کی بیوی آسیہ پاکیزہ بن جائے۔ غیر کو اپنا کرے، اپنوں کو غیر، دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر کہتے ہیں مندر کو، عبادت صنم کدے کو۔ عقل سے بڑھ کر خدائی ہے تیری، فہم سے بڑھ کر خدائی ہے تیری۔ عجیب و غریب معاملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آج کتنے شام، اردن، سعودیہ، عراق، فلسطین اور دیگر ممالک کے لوگ یہود و نصارہ کے گھوڑیوں کو دانا کھلا رہے ہیں، ان کے تلووں پر مالش کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، ان کے گھوڑوں کے نام تیار کر رہے ہیں، ان کی فوج میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کتنے فرانس کے نوجوان، کتنے برطانیہ کے نوجوان، کتنے امریکہ کے کرکٹر اور کھلاڑی، اور کتنے جرمن کے، اور کتنے دیگر ممالک کے عراق میں پہنچے، اور عراق میں پہنچنے کے بعد اپنے اقامے اپنے پیروں کے نیچے رون دیے اور اپنے پاسپورٹ چلا دیے، اور دنیا کے سامنے ویزے اور پاسپورٹ چلا کر اعلان کیا اما نصر و اما شہادہ۔ جب سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے یہ کہا لوٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ، ورنہ اگر دوبارہ بعد میں آؤ گے تو تمہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیں گے اور تمہیں ہتھکڑیاں لگائیں گے، تو انہوں نے کہا سن تو ہمیں ڈیڈ لائن دیتا ہے، یاد رکھ اب ہم تیرے بارڈر توڑ کر تجھ تک ہم آئیں گے، تیرا اقامہ ہم آگ کے حوالے کرتے ہیں اور تیری شہریت ہم آگ کے چولہے میں جھونک دیتے ہیں، ہمیں تیرا پاسپورٹ نہیں چاہیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرانس کے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور سیدھے وہاں پہنچ گئے۔ یہ میں اخبارات کی خبریں سنا رہا ہوں، میں کوئی اور بات نہیں کہہ رہا، چونکہ آپ دیہات میں رہتے ہو، آپ کے پاس اخبارات نہیں آتے، آپ پڑھتے نہیں ہو، آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ اخبارات کی خبریں ہیں کہ لوگ وہاں پہنچے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے بارے میں یہ میں نے اشعار سنائے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ابراہیم کے ہاتھوں اس دور میں جبکہ پوری دنیا کا بادشاہ بخت نصر ہے اور اس کی پوری دنیا پر حکمرانی ہے، جس نے ساری جگہ پر اعلان کر دیا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، نہ ابراہیم نے سجدہ کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خانہ کعبہ تعمیر کرایا۔ اس تعمیر کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دینا، دونوں کو ہمیں مسلمان بنانا، ومن ذریتنا امتا مسلمہ، اور ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنانا۔ آج تک کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی، آج تک کے لیے اسماعیل نے دعا مانگی، آج تک کے لیے دعا مانگ کر چلے گئے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمہ تلک، ہماری اولادوں کو مسلمان بنا دینا، وارنا مناسکنا،
اور ہمیں حج کے آداب سکھا دیجئے. وتب علینا، اے اللہ ہم پہ متوجہ ہو جائیے. انک انت التواب الرحیم، اس لیے کہ تو بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے. تو کیوں ہم پہ توجہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو رحمت والا ہے. یہ کب کہا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. اس آیت کے آج پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اے اہل بلاسپور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں کی آزمائش کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جد و جہد کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ زمین کا یہ ٹکڑا قرآن کی تلاوت کے لیے، زمین کا یہ ٹکڑا اسلام کی گفتگو کرنے کے لیے، زمین کا یہ ٹکڑا اسلامی نظام کے نفاذ کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے قبول فرمایا ہے. اللہ آپ کے اس عطیے کو قبول فرمائے جو اس کی بنیادوں میں چھپ گیا ہے. اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے جو اس کی دیواروں میں لگا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آپ کو قبول فرمائے اس کے بہانے سے نہ جانے کتنی مسجدوں کے لوگوں نے چندہ دیا ہے. یہ اسلام کی کوشش ہے. انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب ہمیں جھولیاں نہیں پھیلانی ہوں گی. وہ دن آنے والا ہے جب ہم امام مہدی کو اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں گے. آج وقت بدل رہا ہے، حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست نے آج ساری دنیا سے بغاوت کا اعلان کیا ہے. دنیا تو کب کپا رہی ہے کہ فرانس نے حملے کی بات کی ہے اور امریکہ نے پھر حملے کر دیے ہیں اور پھر وہاں پر وہ اپنے ہتھیار لے کر آ رہا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کل انصار مدینہ اور مہاجرین نے یہ بات کہی تھی جب انصار سے حضرت عباس نے یہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو، کیا میرے بھتیجے کی حفاظت کر پاؤ گے؟ کیا تم ساری دنیا سے لڑ پاؤ گے؟ کیا تم سرخ و سفید کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ تو انصار مدینہ نے کہا تھا ہم سوچ چکے ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی گردنیں تلواروں پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یاد رکھنا، سن لو، اہل مکہ، اہل مدینہ اس وقت تک محمد رسول اللہ کی حفاظت کریں گے جب تک ایک ایک بچے کی سانس چلے. اس وقت بھی پوری دنیا اسلامک اسٹیٹ پر ایسے ہی چڑھ کر آئی تھی جیسے آج آ رہی ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا. اس کا دائرہ بڑا، آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا 5واں دور خلافت راشدہ کا آئے گا، 5واں دور خلافت کا آئے گا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن کو اٹھائے گا اور جب چلنا شروع کرے گا تو کوئی نہیں روک پائے گا. يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اس حکومت سے، اس خلافت راشدہ سے اہل زمین بھی راضی ہو جائیں گے، اہل آسمان بھی راضی ہو جائیں گے. ایسی برکتیں ہوں گی کہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ آسمان زمین پر رحمتیں برسائے گا. یہ لشکر تیار ہو چکے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. امام مہدی کے استقبال کی تیاریاں ہیں. حضرت مہدی کو دمشق میں آنا ہے اور دمشق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر اور دیوانے بڑھ چکے ہیں. یہ بشر الاسد خنزیر، یہ انسانوں کا قاتل، یہ معصوم بچوں کا قاتل، یہ نصیری شیعہ یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ مجھے بچائے گا، تجھے ابلیس بھی نہیں بچا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ واشد باسهم واشد تنکیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خطرناک جنگ لڑنے والا ہے. تو دمشق کو کہاں بچا پائے گا؟ الغوطہ میں مسلمانوں کا خیمہ لگ چکا ہے اور میرے نبی فرما چکے ہیں کہ جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ میں ہوگا. داود جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ پتہ ہو چکا ہے. کہاں ہیں آپ؟ قیامت کے قریب حضرت مہدی کو کہاں آنا ہے؟ اسی سیریا اور شام میں. حضرت عیسیٰ کہاں نازل ہوں گے؟ کہاں نازل ہوں گے؟ اسی خطے میں. اور حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے پہلے اور حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے وہاں ایسی فورسز کو آ جانا ہے، وہ ان قوتوں کو آ جانا ہے جو حضرت مہدی کی پشت پر کھڑے ہوں گے، جو حضرت مہدی کی پشت پر جمے ہوئے ہوں گے، جو حضرت مہدی کا استقبال کریں گے اور حضرت مہدی سے ان کی عمارت اور قیادت کریں گے. وہ لشکر، وہ دستے آج تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں زبان سے، دل سے، آنسوؤں سے، آہوں سے اور اپنے لبوں سے اظہار کر کے
دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ ادارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے جس میں آپ کے بچے قرآن پڑھ سکیں، اس کی قدر کریں۔ 7 سمندر پار سے عیسائی آ کر ہمارے بچوں سے ایمان چھینتے ہیں۔ عیسائی اسکولوں میں نہیں دیکھتے آپ کس طرح ان سے کیا کرایا جاتا ہے؟ اس لیے چند لوگوں کی فکر ابھی تو بنیاد رکھی، اسے مضبوط بنائیے، قرآن کی تعلیم کے ساتھ یہاں دنیاوی نظام اور عصری تعلیم بھی رکھیے، تاکہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتے ہوئے دوسری زبانوں کا بھی ماہر ہو، ٹیکنیکل دنیا میں بھی وہ آگے ہو، وہ آج کی دنیا کا ماہر ہو۔ عیسائیوں کے یا غیروں کے اسکول اور کالج میں سے جانے کی ضرورت پیش نہیں۔